بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس جگہ موجود ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب ہوا تھا، اور مسلمانوں نے جس جگہ یہ خندق ہوتی تھی، میں ابھی اس جگہ موجود ہوں۔ اور یہ جو سامنے مسجد ہے یہ مسجد خندق کے نام سے بنائی گئی ہے۔ تو یہاں پر غزوہ احزاب ہوا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جس پر میں ابھی موجود ہوں۔ تو مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، اور مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان یہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ جنگ کے بارے میں آپ کو کچھ احوال بتاتا ہوں، اور ساتھ میں اس مسجد کی آپ کو زیارت بھی کرواتا ہوں۔ یہ جو غزوہ تھا شوال ذی-القعدہ 5 ہجری یعنی 5 ہجری کو مارچ کا مہینہ تھا، اور 627 عیسوی میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل حتیٰ کہ یہودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پر راضی کیا، اور اس سلسلے میں کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی، مگر مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورہ سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے اسے۔ احزاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھا، جیسے آج بھی کئی ملک یعنی امریکہ، برطانیہ وغیرہ کا اتحادی فوج کہلاتی ہے، تو اس طرح اسے احزاب کہتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان میں طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نذیر کے درمیان میں ہوا۔ اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے، اور وہاں کے مشرک قبائل عطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھوڑ سوار اور 1500 کے قریب شتر سوار یعنی اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ عطفان کی تھی، جس کے 100 سوار انینا کی قیادت میں تھے، اور اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی سجا کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے، جو مجموعی طور پر 10,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس زمانہ میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں فروری یا مارچ 627 عیسوی میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے، جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران میں سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے، اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہے، اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اس طرح مسلمان خندق کھودتے رہے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ تقریباً 250 سے 2.5 میٹر گہری تھی، 2.25 سے 2.5 میٹر گہری تھی، اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھوڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی، جو 15 سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔
خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم فوج اور اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے اور یہ مسلمانوں کے گرد اپنا محاصرہ کر رہے تھے، تو بنو قریظہ، قریش، عطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بد دلی پھیل گئی، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس ہی میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آ گئی۔ ایک رات شدید سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دیں۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذی القعدہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی و جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے۔